من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. اگر کوئی تندرست پہنچے تمہارے پاس تو تمہیں مہلت دینی چاہیے کشاکش ہونے تک، اور اگر تم بخش دو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو سمجھ ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ڈرتے رہو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا اور اس پر ظلم نہ ہوگا. ہم تقریباً 15 دنوں سے سود یعنی ربا پر بات کر رہے ہیں. آپ نے قرآن کریم میں جو 10 آیت اللہ نے ذکر فرمائی وہ بھی سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 حدیثیں بھی سود کے انجام کے متعلق سنی. آج آخری سبق ہے سود کا، جس میں 2 باتیں سمجھانا ہے. سود کی معاشی کتنی خرابیاں اور برائیاں ہیں بیاج کی، اور روحانی کتنی بیماریاں اور روحانی کتنا نقصان ہے. یہ 2 چیزیں. دیکھیے اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا فرمائی کوئی بھی نفع سے خالی نہیں، چاہے مخلوقات میں سے ہو چاہے معاملات میں سے ہو. مخلوقات میں سے سانپ بچھو میں آپ سمجھتے ہیں کہ نقصان دہ، لیکن ان کا نفع کچھ نہ کچھ تو ہے. ایسے معاملات میں آپ دیکھ لیجئے کہ معاملات میں بھی ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نفع ہوتا ہے. قرآن کریم نے جب شراب اور جوئے کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. منافع نفع کی جمع منافع للناس، کہ شراب اور جوئے میں لوگوں کا تھوڑا سا نفع اور بہت سارا نقصان ہے. نفع ہے تھوڑا سا لیکن نقصان بہت زیادہ ہے. تو نفع اور نقصان دنیا میں تمام چیزیں جتنی معاملات کے لائن سے ہو یا مخلوقات کی، اس میں نفع کچھ نہ کچھ رکھا گیا ہے. لیکن عقل مند آدمی فائدہ مند چیز اس کو کہتا ہے جس کا نفع دیر تک ہو اور جس کا نفع زیادہ ہو اور جس کا نفع تمام جماعت اور مخلوق کو پہنچ رہا ہو، اور جس کا نفع تھوڑا ہو وقتی ہو اور اس کے ساتھ نقصان بڑا ہو اس کو کوئی کارآمد نہیں سمجھتا. بھئی شراب کو جوئے کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا، وجہ اس کی نفع تو ہے لیکن نقصان بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، اس لیے کوئی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے. ایسے ہی جو سود اور بیاج ہے، اس میں سود خور کا تو نفع ہے لیکن پوری قوم، پوری ملت، پورے معاشرے، پورے ملک کی تباہی چھپی ہوئی ہے، پورے ملک کا نقصان چھپا ہوا ہے. اس لیے سود اور بیاج کو اسلام نے خاص طور پر حرام کیا. اس کے متعلق اتنی سخت وعیدیں ذکر فرمائی ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی عقل مند صرف ایک آدمی کے نفع کو نفع کہنا چاہے تو چور کو بھی نفع ہوتا ہے. ایک طرف سے چور کو بھی نفع ہے، ڈاکو کو بھی نفع ہے، ایک آدمی زنا کر رہا ہے اس کو بھی نفع ہے. لیکن اس سے پھیلنے والی معاشرے کی خرابیاں اس پہ نگاہ ڈالی جائے گی تب پتہ چلے گا کہ یہ ایک کا نفع تمام کو مصیبت میں ڈالنا اور تمام کو تباہ و برباد کرنا ہے. اس لیے سب سے پہلے معاشی تباہی آئی. آج ہم جس زمانے میں ہیں اس زمانے میں سود اور بیاج کو ریڑھ کی ہڈی سمجھا جا رہا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نئی روشنی ہے اور اس کے ذریعے سے ملک کی ترقی چھپی ہوئی ہے.
اور لوگ ہمیں انگلینڈ لے جا کر کھڑا کرتے ہیں، بتلاتے دیکھو یہ سود کا کاروبار کرنے والے لوگ دیکھو کیسے اونچے بڑے بڑی بلڈنگیں اور کتنی عیش و عشرت سے رہ رہے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ کچھ لوگوں نے لوگوں کو کھانا شروع کیا، آدم خور بن گئے، انسانوں کو کھاتے ہیں، تو کوئی ہمیں ان کی بستی میں لے جا کر کھڑا کر کے یہ کہے کہ دیکھو انسانوں کے کھانے سے کتنے موٹے تازے ہو جاتے ہیں، کتنے طاقتور ہو جاتے ہیں، اس بستی کو مت دکھاؤ، اس بستی کو دکھلاؤ جہاں کے لوگوں کو یہ کھا رہے ہیں۔ وہاں کتنے مردے پڑے، کتنی ہڈیاں پڑی، کتنے لوگ مر گئے، ان کو نہیں بتلایا جا رہا ہے، ان کو بتلایا جا رہا ہے جو کھا رہے ہیں انسانوں کو۔ ایسے ہی سود کے معاملے میں بھی دنیا نے یہ سوچ لیا کہ بھئی ترقی اب سود اور بیاج کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو پہلے زمانوں میں تو سود چلو اس سسٹم کے ساتھ چلتا تھا کہ آپ کو روپے پیسے کسی سے لینا ہے، اس کے بعد سود چکانا ہے، یہ سسٹم چلتا تھا۔ لیکن جدید دور آیا، بینکوں کا نظام بنایا گیا، ساری قوم ملت کو بینکوں کے اندر ٹھوس دیا گیا، بینکوں میں روپے پیسے رکھے جائے۔ اب بینک کے روپے پیسوں کو کچھ مخصوص لوگ اٹھا کر کاروبار کرتے ہیں، پھر بعض دفعہ بھاگ بھی جاتے، بعض دفعہ 90 کروڑ اور کئی ہزاروں کروڑ روپیوں کے لے کر چلے جاتے ہیں، اور اس کا نقصان حکومت کو نہیں ہوتا، اس کا نقصان عام لوگوں کو ہوتا ہے۔ بھئی میں اور آپ کاروبار نہیں کر سکتے تو کسی نے مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ بینکوں میں دے دو، خود بخود سود بیاج بڑھتا چلا جائے گا، تمہارے روپے پیسے کمانے والے بن جائیں گے۔ تو اب یہ میں معاشی تباہی بتلانا چاہ رہا ہوں۔ تو معاشی تباہی یہ آئی کہ لوگوں نے تجارت کرنا چھوڑ دیا، بینک میں رکھ رہے ہیں، پھر اب وہ بینک کے روپے پیسے مالداروں کو دیے جا رہے ہیں، وہی مالدار ہمارے درمیان چیزوں کو اتارتے ہیں، پھر ان کے دل میں جو آتا ہے وہ قیمتیں طے کرتے ہیں، پھر چیزیں مہنگی ہوتی چلی جاتی ہے، اور ہمارا روپیہ پیسہ لے کر ہمیں ہی مہنگے داموں پر چیزیں بیچی جا رہی ہیں، جبکہ ہم سے لینے کی باری آئے تو سستے داموں میں چیزیں لی جا رہی ہے۔ یہ ایک گیم پلان ہے، یہ خطرناک دنیا کو اور ملکوں کو تباہی اور بربادی کے دروازے پر لے جانے والا سسٹم ہے، جہاں چند لوگ مالدار بنے رہے، باقی سب کے سب ان کے غلام بن جائے۔ ہم اسی سسٹم میں جی رہے ہیں، سب غلام بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ بڑے بڑے مالداروں نے جو سود بیاج کا کاروبار کرتے ہیں، اس لیے کہ سود بیاج کے کاروبار جو لیتے ہیں بینکوں سے، اگر آدمی کو گھاٹا آئے تو آدمی قرض دار نہیں ہوتا، ڈائریکٹلی فقیر بن جاتا ہے، قرض دار نہیں بنتا، فقیر بن جاتا ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے، اس لیے کہ بیاج کوئی معمولی رقم تھوڑی ہوتی ہے، وہ چڑھتی ہی چلی جاتی ہے، ہر روز ایک نیا ٹینشن لے کر آتی ہے، روپیہ پیسہ سامنے والے کے قرض میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اور دو راستے نکالے تاکہ یہ مسئلے آئے، نقصان ہو تو نقصان کی بھرپائی کر سکے۔ پہلا چیز انہوں نے جگہ جگہ پر انشورنس بیمہ کمپنیاں، اور بیمہ کمپنیاں بھی ہمارے جیسے لوگوں کے روپے پیسے، جن میں سے 100 میں سے کسی ایک کو کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہوگا جس نے بیمہ کیا ہوگا، یا ایک کا جہاز ڈوبتا ہوگا، ایک کی گاڑی ٹوٹتی ہوگی، لیکن یہ مالدار لوگ انہوں نے بیمہ اس لیے کرایا ہوتا ہے کہ یہ اپنی پرانی گاڑی کو جلا دیتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے وہی جو روپیہ پیسہ ہمارا بیمے کا رکھا گیا ہے انہی کے ذریعے سے اپنی نئی گاڑی خریدتے ہیں۔ انشورنس بیمہ کہتے ہیں جو قدرتی آسمانی آفتیں آ پڑے تو اس کی مدد کے لیے آپ روپیے پیسے بھرتے چلے جاؤ کچھ روپیے، پھر آپ کو اس کی بھرپائی ملے گی، اسے بیمہ کہتے ہیں۔ انہوں نے نکالا ہے تاکہ معاشرے کے اندر غریبوں کے روپے پیسے لیے جائے اور مالداروں کی بھرپائی کی جائے۔ دوسرا سسٹم انہوں نے ہمارے درمیان یہ جاری کر دیا کہ جب بھی انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب انکم ٹیکس کی ریٹ پڑے گی یا کوئی اور حکومتی طور پر دباؤ آئے گا، تو انہی کی سٹے کی کمپنیاں چلتی ہیں بڑی بڑی،
اور یہی سٹا کمپنیاں ہم لوگوں کو مجبور کرتی ہے، بھاؤ دلاتی ہے، ہمیں رجحان کرتی ہے کہ اتنے پر اتنا روپیہ پیسہ ملے گا، پھر میں نے اور آپ نے روپیہ پیسہ لگایا، اب وہی روپیہ پیسہ کالے طریقے سے ان کے پاس پہنچ رہا ہے، جو سفید طریقے سے نہیں پہنچ پایا وہ کالے طریقے سے نیچے سے پہنچ رہا ہے۔ یہ دو طریقے پھر انہوں نے ایجاد کیے۔ آپ دیکھیے نا کہ بھارت جیسے ملک میں جہاں پر غربت کی استر سب سے زیادہ نچلی ہے، سب سے زیادہ غریب لوگ ہیں ہندوستان میں، آپ کو یقین نہیں آئے لیکن جب آپ رپورٹ اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ 2 کروڑ لوگ بھوکے سوتے ہیں بھارت میں، 2 کروڑ لوگ بھوکے سوتے ہیں، ایسے غربت کا عالم ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ سارا سرمایہ انہی کے ہاتھوں میں آ کر رہ گیا ہے، اور سارا جم گیا ہے کہ بینکوں کے تھرو جمع ہوا ہے۔ سب سے بڑی کڑی سود اور بیاج میں اپنے آپ کو پیش کرنے والی وہ بینکیں ہے، بینک کے ذریعے سے سود کی بڑی ہیر پھیر ہوتی ہے، اس لیے اسلامی نظریے کے اعتبار سے بچنا چاہیے۔ معاشی تباہی دوسری یہ آئی کہ اسلام تجارت کو پسند کرتا ہے، اس لیے اسلام نے زکوٰۃ کا سسٹم رکھا۔ آپ کہیں گے بھئی زکوٰۃ اور تجارت کا کیا لینا دینا ہے؟ اور بڑا گہرا لینا دینا ہے کہ آپ کے پاس 35,000 روپے سے زیادہ رکھے ہوئے ہیں، اب آپ کو زکوٰۃ دینے کی باری آئی تو آپ کو اسی میں سے دینا ہے، تو آپ سوچ رہے ہیں بھئی پیسہ تو بڑھ نہیں رہا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں چلا جا رہا ہے، تو کیا کروں؟ تو پھر شریعت پر نگاہ ڈالیں گے تو شریعت نے کہا بھئی تجارت کرو، تجارت کا حکم دیا تاکہ روپیہ پیسہ آتی ہی جائے اور آنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ وغیرہ جیسے مصرف میں چلے جائے، ورنہ ایک سال زکوٰۃ دے گا دوسرے سال نہیں دے سکتا، ابھی چلے گئے 5,000 روپے اس میں کے، آئندہ سال آپ کہاں دیں گے؟ اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ تجارت کریں، لیکن سود بیاج والے نہیں چاہتے کہ آپ تجارت کریں، آپ کوئی کاروبار کریں۔ اسی لیے آپ جب بینک میں قرض لینے کے لیے جائیں تو آپ کے لیے وہ سویدھا نہیں جیسی کہ بڑے بڑے مالداروں کے لیے۔ آپ کو پچھلے مہینے کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایک شخص کرناٹک کا رہنے والا وجے مالیا جو 90,000 کروڑ لے کر بھارت سے بھاگا تو اس پر سپریم کورٹ نے صرف 2,000 روپے کا جرمانہ لگایا۔ 90,000 کروڑ روپے لے کر بھاگا اور 2,000 روپے کا جرمانہ لگا۔ دیکھو سسٹم کتنا خطرناک ہے، اور 90,000 کروڑ کس کے ہیں؟ وہ عوام کے ہیں، وہ عوام کے روپے پیسے ہیں، تو معاشی تباہی آئی گئی، لوگ تجارت کا سوچتے ہی نہیں، آگے بڑھنے کا سوچتے ہی نہیں۔ اسی لیے میری اور آپ کی بھی تھنکنگ بنی ہوئی ہے کہ مجھے نوکری کروانا ہے، نوکری غلامی ہے، تجارت مالک بننا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 10 حصے رزق میں اپنی رحمت کے اتارے، اس میں سے 9 حصے اللہ نے تجارت والوں کو دیے اور 1 حصہ ملازمت والوں کو یعنی کہ نوکری کرنے والوں کو دیا، تو 9 حصے رزق کی برکت کے ان کو ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے دنیا میں تم کو پتہ کبھی بھی معلوم نہیں ہوگا کہ فلاں نوکری کرنے والا سب سے زیادہ امیر ہے، لیکن دنیا کے 10 امیر جو سب سے بڑے مالدار ہیں وہ سب کے سب کاروباری ہیں، سب کے سب تجارت یہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے کاروبار تجارت کو روکنے کے لیے سودی کاروبار کو عام کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ نہ اپنے کوئی نفع کر سکے نہ قوم کو آگے بڑھا سکے۔ تو یہ تو معاشی خرابیاں تھی، اور معاشی خرابیاں جہاں پھیل جاتی ہے وہاں چوری اور وہاں پر ڈاکہ زنی، وہاں پر لوٹ مار، وہاں رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے، جہاں پر لوگ کاروبار نہیں کرتے وہاں بھیک منگی اور فقیری زیادہ عام ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ چیزیں ہمارے ملکوں میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے سود کی تو معاشی خرابی ہے، روحانی خرابیاں بھی ہے۔ سود والا سود جو دیتا ہے لوگوں کو، اس کا دل پتھر کا ہو جاتا ہے، وہ غریب کی غربت پر رحم نہیں کھاتا، اس کا مذاق اڑاتا ہے اور اس کو اور زیادہ چوسنا چاہتا ہے، اس کو کچھ رقم دیتا تو ہے لیکن بعد میں یہ نیت سے دیتا ہے کہ اور بہت زیادہ رقم لیں گے، تو آدمی کا دل مرتا ہے۔
ساتھ ہی بے رحمی آتی ہے، انسانیت سے انسان نیچے اترتا ہے، جب سود والے کاروبار کی طرف بڑھتا ہے آخرت سے دور ہو جاتا ہے، سود والا آدمی آخرت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرتے وقت ہی کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا اور کفریہ کلمہ بک کر جاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی سود کے روپیے درہم کا اثر ہوتا ہے جو مرتے وقت زبانوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو سود کی ایسی خرابیاں بھی ہیں، اس لیے خوب آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ آگے ایک بہت بڑی آیت آ رہی ہے، قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت، یہ تو ہمارا سود والا معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ آگے ایک آیت آ رہی ہے کہ جب کسی سے ادھار سدھار لو تو اسلام نے کتنے قانون رکھے کہ اس کو لکھو، اس پر 2 لوگ گواہ بناؤ اور مدت متعین کرو، پھر شریعت نے گواہوں کو حکم دیا، پھر لکھنے والے کو حکم دیا۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت، یعنی تقریباً 17 لائنوں کی آیت ہے، ایک ہی آیت ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی معاملے میں اتنی لمبی آیت نہیں اتاری جتنی کہ یہ ادھار لینے پر اتاری ہے، یعنی معاملات کے لائن پر اتاری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی تذکرہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔